برطانوی وزارت داخلہ نے فیصلہ کیا ہے کہ تارکین وطن کے خلاف گھیرا مزید تنگ کیا جائے گا۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں پاسپورٹ پھینک کر ملک بدری سے بچنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ برطانیہ کے وزیر داخلہ کے مطابق حکومت پناہ کی درخواستوں کے فاسٹ ٹریک نظام بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ امریکی صدارتی الیکشن میں فیصلے کی گھڑی آ گئی۔ 4 سالہ مدت کے ملک کے نئے صدر کے انتخاب کے لیے آج پولنگ ہوگی۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ کے 47ویں صدر کے الیکشن کا میدان سج گیا اور آج پولنگ ہوگی۔ دنیا کے واحد سپر پاور ملک کا درجہ حاصل ہونے کے باعث دنیا بھر کے نظریں امریکہ کے صدارتی الیکشن پر لگی ہوئی ہیں۔ ڈیموکریٹ کی جانب سے موجودہ نائب صدر کاملا ہیرس اور ریپبلکن کی جانب سے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ امیدوار ہیں۔ دونوں امیدواروں نے جم کر انتخابی مہم چلائی، ایک دوسرے پر الزامات کی بارش کی اور اپنی قیادت میں امریکہ کو باہم عروج پر پہنچانے کے دعوے کیے۔ اسلام آباد قائم مقام صدر مملکت یوسف رضا گیلانی کے دستخط کے بعد سینیٹ اور قومی اسمبلی سے منظور ہونے والے تمام 6 بلز قانون بن گئے۔ تفصیلات کے مطابق قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے سینیٹ اور قومی اسمبلی سے منظور 6 بلز کی توثیق کر دی۔ قائم مقام صدر مملکت کے دستخط کے بعد پارلیمنٹ سے تمام منظور بلز قانون بن گئے، جس میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 34 اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد 9 سے بڑھا کر 12 کی جائے گی۔ اسلام آباد 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس آج ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس آج ہوگا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس امین الدین شرکت کریں گے۔